جنہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے متعلق امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک مسلک کا نام نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ ایک مسلک کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے، بلکہ یہ اہل سنت کا امام ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت جو ہیں یہ اہل سنت کے امام ہیں، کسی ایک مسلک کا امام نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان، ان کی حوالے سے میں دو چار باتیں عرض کرنے کے بعد اجازت طلب کروں گا۔ عزیزان گرامی، آپ کی پیدائش بریلی علاقہ کے اندر 1856 کے اندر 1856 کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 1921 کے اندر آپ کی وفات ہے۔ 1856 سے لے کر آپ کی ولادت ہوئی اور 1921 کے اندر آپ کی وفات ہے۔ یہ تھوڑے سے قلیل عمر کے اندر آپ نے دین کی کتنی خدمت کی اور اسلام کی کتنی پرچار کی، اسلام کے جھنڈے کو کتنا بلند کیا، آئیے ایک جھلک ہم دیکھتے ہیں۔ 3 اور 4 سال تقریباً عمر تھی جس وقت آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازلۃ القرآن پڑھ لیا تھا۔ اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک 3 سے 4 سال کی عمر میں آپ نے نازلۃ القرآن مکمل قرآن پاک کو پڑھ لیا تھا، اور جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی اس وقت آپ ممبر کی زینت بیٹھ گئے تھے اور آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کے بارے میں آگاہی کی۔ یہ غالباً 6 سال عمر تھی آپ کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ کی 6 سال کی عمر تھی تو ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو مصطفیٰ کی صورت اور سیرت کے بارے میں تذکرہ کیا۔ تو یہ بڑے کمال کی بات ہے، یہ اتنی چھوٹی عمر میں، اسی عمر کے اندر لوگوں کو واعظ کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کے بارے میں آگاہی کرنی، یہ بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور 13 سال کی عمر تھی جب آپ علوم سے آپ نے فراغت حاصل کر لی، درس الزامی بھی مکمل کر لی، اور اس کے علاوہ مختلف علوم آپ نے حاصل کر کے آپ نے فتویٰ جاری کیا تھا۔ ایک عظیم مبلغ پائے کے عالم دین 13 سال کی عمر میں بن چکے تھے۔ عزیزم، ہزاروں سینکڑوں کتابیں انہوں نے پڑھ لی تھی 13 سال کی عمر کے اندر۔ عمر کا اندازہ لگائیں، 13 سال کی عمر کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے 13 سال کی عمر میں اتنی کتابیں انہوں نے آپ نے پڑھ لی تھی اور فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ یہ فتویٰ اس وقت جاری ہوتا ہے جب اس نے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوں، اس کے علم ہو، ان کتابوں پر عبور حاصل ہو۔ تو آپ اندازہ کریں، آپ 70 علوم پر آپ کو گرفت تھی، 70 علوم آپ جانتے تھے۔ یہ بڑا مقام ہے۔ علم ایک ہونا یہ بڑی بات ہے۔ تو جس کے پاس 70 علوم ہوں، فارسی وہ جانتا ہو، انگلش وہ جانتا ہو، سائنس وہ جانتا ہو، عربی وہ جانتا ہو، پشتو وہ جانتا ہو، ہر زبان کو جانتا ہو اور ہر علم پر اس کی گرفت ہو، اس طرح 70 علوم آپ کو حاصل تھے۔ بتائیے وہ شخص، میں یہاں اشارہ کر دیتا ہوں، امام احمد رضا خان اگر آپ نہ آتے،
ایسا شخص پیدا نہ ہوتا تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہونی تھی، بہت مشکلات ہونی تھی۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میرے آقا امام الانبیاء کے دور اقدس میں یہ سپیکر نہیں تھا، یہ مسجد پکی بھی نہیں تھی، اب یہ سہولیات آ گئی۔ امام احمد رضا خان آپ نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دی کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں اسلام کو نقصان نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ نے مصطفیٰ کی تذکرہ، آپ کی صورت و سیرت آگاہی کرنی ہے تو لہٰذا آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، مسجد کو پکا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے آپ نے اجازت دی۔ عزیزم کون ہے جو اس بات کی اجازت دے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں اختتام پہ ابھی جانے لگا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا ان کی مکمل ایک جھلک آپ کو دکھاؤں گا کہ جب دین مکمل ہو گیا اب اس میں نئی چیز اخذ کرنا یہ کیا ہے۔ اس وقت مسجدیں کا عالم کیا تھا، مسجدوں کا عالم کیا تھا، اور آج بھی مسجدوں کا کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ وہ عالم دین تھے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دی۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے دور میں ہندوؤں کا بڑا زور تھا۔ اب آئیے توجہ کریے، کون اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا، آپ کے دور اقدس میں ہندوؤں کا زور تھا۔ آپ کے پاس سوال آیا کہ ہولی پر جو لنگر پکتا ہے کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ انہوں کا مذہبی تہوار ہے، ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، تو ہولی پر بنا ہوا کھانا آپ نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ نے لنگر کھانا ہے تو 11ویں شریف کا لنگر کھائیں، اگر آپ نے کھانا ہے تو میلاد کا لنگر کھائیں، آپ ان کی ہولی پر بنا ہوا لنگر نہیں کھا سکتے، یہ ناجائز ہے۔ اس وقت ہندوؤں کا زور تھا۔ کون اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا، آپ نے کہا کہ اسلام میں اجازت ہے کہ گائے کو ذبح کرنا، تو لہٰذا صبح میں گائیں ذبح کروں گا، اللہ کی راہ میں قربانی دوں گا۔ ہندوؤں نے کہا کہ آپ گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، وہ گائے کو اپنی مامتا جانتے تھے، کیا جانتے تھے، یہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو رات پڑ گئی، آپ سو گئے، ایک ہندو آیا تو آپ کی دیوار بھی گری ہوئی تھی مکان کی، وہ شخص اندر آیا خنجر لے کر آپ کو شہید کرنے کے لیے کہ انہوں نے صبح گائے ذبح کرنی ہے تو ہم تو گائے ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ وہ خنجر لے کر آیا، اور جب آتا ہے تو سامنے ایک ایسی چیز کو پاتا ہے تو پیچھے پلٹ جاتا ہے، خنجر نہیں وار نہیں کرتا، پیچھے ہٹ گیا، چلا گیا۔ صبح دن چڑھا، نماز فجر ادا کی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان آپ نے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی مسلمان تھے نماز فجر ادا کی اور نکلنے لگے مسجد سے۔ وہ ہندو بھی آ گیا، کہنے لگا حضور میری یہ ایک بات سنیں۔ آپ نے فرمایا چلا جا، میں نے گائے کو ذبح کرنا ہی ہے۔ اس نے کہا حضور میری بات تو سنیں۔ 2-3 مرتبہ کہا، آپ نے کہا پھر بتا صاحب مسلمانوں کو کیا ہوا تیرے ساتھ رات کو؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ بات نہیں نہ سمجھے اس لیے آپ ذرا اٹھے، کہا بتا رات کو تیرے ساتھ کیا ہوا، بتا مسلمانوں کو۔ اب اس نے بتایا، کہنے لگا بات یہ ہے کہ رات میں جب آیا خنجر لے کر آیا، آپ کو شہید کرنے آیا تھا، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ ایک شیر آپ کی چارپائی کے اطراف میں پہرا دے رہا تھا، ایک شیر تھا جو آپ کی چارپائی کے اطراف میں پہرا دے رہا تھا۔ حضور یہ کیا انمول طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، بات یہ ہے کہ میں جس مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں وہ مصطفیٰ مجھے تنہا نہیں چھوڑنے والے۔
جس خدا کی توحید کا میں ڈنکا بجا رہا ہوں وہ خدا کی معیت میرے ساتھ ہے، وہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ خدا مجھے تنہا تو نہیں چھوڑنے والا ہے۔ عزیزاً، جب آپ دین متی پہ چل پڑیں گے اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی، اور مصطفیٰ تنہا نہیں آپ کو چھوڑیں گے۔ کون اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ۔ عزیزم، آج تو ہمارے اس ماحول کے اندر کزن میرج کا بڑا ایک عروج ہے، کہتے ہیں کہ یہ کزن میرج نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہ اعتقاد دیا ہے، وہ باتیں ہمیں اٹل بتائی ہیں۔ آپ نے کہا کون کہتا ہے کزن میرج جائز نہیں ہے؟ بتائیے تو صحیح، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ وہ چچا ذات نہیں تھا، حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوا تھا، وہ کزن میرج نہیں تھے، اور کیا تھا؟ میرے عزیزم، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ نے ٹھوس ہمیں جواب دیا، کہا کہ تم کہتے ہو کہ کزن میرج سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کزن میرج جائز نہ ہوتی تو سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ میرے مصطفیٰ کیوں پڑھاتے ہیں؟ عزیزان گرامی، آج یہ سائنس اور ڈاکٹریٹ یہ ہمیں رشتہ داروں سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کزن میرج سے یہ نقصانات ہوتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہے شاید، کہتے ہیں کہ یہ نقصانات ہوتے ہیں، بچے کی پیدائش میں معاملات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ٹھوس جواب دیا، کہنے لگے اگر کزن میرج جائز نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ نہ پڑھاتے۔ عزیزان گرامی، آگے سماعت فرمائی۔ اب سائنسدان اس بات پہ اٹل گئے، ہمارے کون اعلیٰ حضرت میں بتانے لگا ہوں، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان۔ کون؟ آج کا جو سائنسدان ہے نا، ڈاکٹر عبد القدیر خان، ڈاکٹر عبد القدیر، وہ کہتا ہے کہ عزت ذوالجلال کی قسم، اگر اس ملک پاکستان کے اندر، اس ہندوستان کے اندر اگر میں نے مولوی پایا ہے تو وہ امام احمد رضا کو پایا ہے۔ کہتے جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں اپنی پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پڑھ لیتا ہوں۔ ڈاکٹر عبد القدیر وہ سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، میں سائنس میں حل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے امام احمد رضا کی کتابیں رہنمائی فرماتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس وقت یہ سائنس پر بڑی ریسرچ کی تھی۔ سائنسدان کہنے لگے زمین جو ہے نا یہ گھومتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، زمین گھومتی نہیں، زمین ایک جگہ پہ کھڑی ہے۔ یہ سائنسدان کہتا ہے کہ زمین ایسے گردش کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن سے دلیل دی، کہنے لگے زمین گردش نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے جو پہاڑ بنائے ہیں یہ اتنے زمین کے اندر نصب کر دیے ہیں کہ زمین کو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ زمین نہیں گھومتی، یہ پہاڑ اللہ نے اسی لیے بنائے ہیں۔ یہ وہ پنجابی میں سمجھ لے کہ یہ قلعے ہیں، اور ان قلعے یہ اتنے ٹھوس دیے ہیں کہ زمین اب گردش نہیں کر سکتی، یہ زمین نہیں گھوم سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ نے تو یہ کمال کا یہ جواب دیا، لوگوں کی بولتی بند ہوگی۔ کہنے لگا بتاؤ ہم سائنسدانوں کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ ہم سائنس کی بات مانیں یا مصطفیٰ کی بات کو مانیں؟ کائنات کا ہر آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، ہر زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے مصطفیٰ تو وہ زبان پہ لاتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، کون اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان؟ آپ کی بارگاہ میں ایک سائنسدان آیا، آپ نے اسے پوچھا بھائی یہ ستارے کیا کہتے؟ وہ ستاروں کا علم رکھتا تھا، وہ ستاروں کو جانتا تھا۔ کہا بتاؤ یہ ستارے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ستارے یہ گردش بتا رہی ہے کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی، اور میں کہتا ہوں کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہ ہو سکتا ہے، میرا علم کہتا ہے۔
وہ بڑا کہنے لگا حضور نہیں، اسے اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، وہ سائنسدان کو کہنے لگا بارش 1 مہینے تک نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں ایسے نہ کہ یار، اس نے کہا نہیں، میں کہتا ہوں ستارے کہہ رہے ہیں 1 مہینے تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ جب 2-4 مرتبہ یہ بات کہی گئی، آپ نے کہا چل پھر تو جا۔ ابھی وہ دروازے میں گیا تو بارش نزول ہو رہا تھا، بارش ہو رہی تھی۔ اب یہاں جملے سماعت فرمائے، وہ واپس پلٹا، کہنے لگا حضور یہ تو آپ کی کرامت ہے، یہ تو آپ کی کرامت۔ آپ مان لے کہ میری کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے اس کی دلیل دی۔ وہ آج کا پیر نہیں تھے، آج کے تو پیر کوئی کرامت ہو جائے نا تو پوری دنیا میں ڈنکا بج جاتا کہ پیر صاحب کی یہ کرامت ہے۔ وہ عالم دین تھے اور صحیح العقیدہ عالم دین تھے۔ انہوں نے کہا یہ میری کرامت نہیں ہے، بات اس طرح ہے، سن میرے مصطفیٰ کا فرمان۔ مدینہ میں قحط پڑ گیا، حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے، عرض کی یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ چہرے پہ لے کر گئے تو دور دور تک بادل کی گٹائیں نہیں تھی، جیسے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا۔ یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، وہ چاہے تو دھوپ کے اندر بارش نزول کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بادل بھی گرجتے رہے لیکن بارش کا نزول نہ ہو، یہ اسی کے اختیار کے اندر ہے۔ آپ فرمانے لگے اے سائنسدان، یہ مت کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہو سکتی، اللہ چاہے تو اس دھوپ کے اندر بارش کو نزول فرما سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، کون اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، آپ حج کے لیے روانہ ہوئے اور اس وقت تو یہ دریائی سفر ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو ایک اعتقاد دیا نا وہ بڑا پختہ اعتقاد دیا ہے۔ ہم نے صرف اعلیٰ حضرت کو نعت خوانی تک رکھ لیا ہے، یہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت یہ بھی آپ کا کلام ہے۔ ہم نے ان کو صرف شاعر تک رکھ لیا ہے۔ سینکڑوں کتابیں آپ نے لکھی ہیں، 70 علوم پر آپ کی گرفت تھی، 70 علوم کو جانتے تھے، اتنے بڑے پائے کے عالم دین تھے۔ وہ ایک دفعہ ایک مسئلہ اڑک گیا، ریاضی کا مسئلہ تھا، کسی سے حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں یہاں اشارہ کر دیتا ہوں کہ کون الگ، اس وقت کے پورے ریاضی دانوں نے کوشش کی، کسی سے مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، آپ کے پاس آئے تو آپ نے مسئلہ حل کر دیا۔ بڑے بڑے ریاضی دان آئے، انہوں نے کہا یار آپ مسجد کے مولوی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں مصلی رسول پہ بیٹھنے والا ہوں۔ کہا مصلی رسول پہ بیٹھنے والا ریاضی کو تو نہیں جانتا؟ اور میں تم کیا جانو بولی مج، وہ کیا کہتے ہیں نا انارکلی کی شانیں، تم پولی بلے مج، تم کیا جانو نارکلی کی شانیں۔ آپ فرمانا کہ میں مصلی رسول پہ بیٹھنے والا ہوں، چاہے کسی بھی علم پر آپ بات کریں گے میں حل کر لوں گا۔ یہ اعلیٰ حضرت تھے۔ آپ کشتی پہ سوار تھے تو لہریں اتنی تیز آ رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ حضور ابھی کشتی نے ڈول جانا ہے اور ہم نے شہید ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا تسلی، یہ کشتی ڈوبنے والی نہیں ہے، جن کا مصطفیٰ کے فرمان پہ اعتقاد ہے نا وہ ایک پل بھی نہیں ہٹتے۔ انہوں نے کہا کشتی ڈوب نہیں سکتی، انہوں نے کہا حضور ابھی ڈوب جانا ہے، جیسے لہریں آ رہی ہیں نا ابھی کشتی نے ڈوب جانا ہے۔ آپ نے اتنی اسنا میں وہ لہریں ختم ہو جاتی ہیں اور کنارے پہ آ جاتے ہیں، تو لوگوں نے عرض کیا حضور بات کیا ہے؟ اتنی سخت لہریں تھی، ہم کم کما رہے تھے اور آپ تسلی کے ساتھ بیٹھے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم کشتی میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لو، چاہے لاکھ لہریں آ جائیں اس لہر کے اندر تمہاری کشتی ڈوب نہیں سکتی۔ تو میرے مصطفیٰ کا فرمان تھا یہ دعا پڑھ لو، میں نے وہ دعا پڑھی تھی تو مجھے یہ اعتقاد تھا کہ چاہے اس سے بڑھ کے بھی لہریں آ جائیں میں کبھی ڈوب نہیں سکتا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اعتقاد تھا، یہ ثابت قدمی تھی۔ کون اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو اس نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بال رکھے تھے۔ مصطفیٰ کی جو سنت ہے نا زلفیں،
وہ یہ ہے کہ کان، ہاف کان یا کان کے نیچے تک، یہ کاندھوں کے اوپر تک، یہاں تک زلفیں ہو تو جائز ہے. اب اس سے بڑی ہو تو یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. آپ نے اسے کہا کہ یار یہ بال کٹوا دے، اس نے کہا نہیں میں نہیں کٹواؤں گا. یہ کیوں نہیں کٹوائے؟ کہا میرے پیر صاحب نے بھی رکھے ہیں بال اتنے. استغفر اللہ. ایسے پیر وہ پیر نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ہماری اس معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن جو لوگ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر دھکیل دے گا. ایسے پیر وہ پیر نہیں ہوتے. فرمایا کہ بتا تیری جو شریعت ہے تیرے پیر کی ہے یا مصطفیٰ کی شریعت ہے؟ اور بات تیرے پیر کی مانے یا شریعت مصطفیٰ کی بات کو مانے؟ بتا تو صحیح کس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے؟ اس نے کہا شریعت محمدی کو تسلیم کرنا چاہیے. تو کہا مصطفیٰ جان رحمت کی بھی زلفیں تھیں، آپ کے اصحاب کی زلفیں بھی تھیں، لیکن یہ کاندھوں سے نیچے تک زلفیں نہیں تھیں. یہ تو عورتوں کی مشابہت اختیار ہو جاتی ہے، اس سے مصطفیٰ نے ممانعت فرمائی ہے. تو لہٰذا اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ اعتقاد دیا ہے، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جو صحیح اور عقیدہ عالم دین ہو. اور ایسے جو پیر جنہیں نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، نہ نماز کی رکعتوں کے بارے میں علم ہے، ایسے پیروں کی بارگاہ میں نہ بیٹھا کرو، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. عزیزان گرامی، کون اعلیٰ حضرت آخری بات کرتا ہوں. ایک شخص ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر لکھا کہ نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی. اب اس نے جو فلسفہ بیان کیا نا وہ بڑے کمال کا کیا ہے لوگوں کو منانے کے لیے. لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہنے لگا، اس کے فلسفے کو سنیں ذرا. اس نے کہا کہ دیکھ گدھا ایک ایسی چیز ہے جسے انسان خود اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. گدھا اس کی طرف ایک ہلکی سی توجہ جائے گی، پیچھے پٹ جائے گی. لیکن مصطفیٰ کی طرف توجہ گئی تو وہ ایک تعظیم ہے، وہ تعظیم کے اندر چلا جائے گا، وہ نماز کو بھول جائے گا. تو لہٰذا اگر مصطفیٰ کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ تعظیم کے اندر چلا جاتا ہے. تو نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے اور ادھر تعظیم مصطفیٰ میں چلا گیا ہے. تو اتنی دیر تک تعظیم مصطفیٰ میں رہا، نماز سے توجہ ہٹ گئی، تو لہذا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ اس نے فلسفہ بیان کیا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی بات سن، وہ نماز نماز ہی نہیں جس میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے. تو کہتا ہے نماز کے اندر خیال آ جائے، ہم شروع سے لے کر اسلام تک ہماری ساری توجہ مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے. اس کی دلیل سن. اعلیٰ حضرت نے بڑے کمال کی وہ دلیل دی. میرے مصطفیٰ ایک دفعہ کوئی لڑائی ہو گئی، جھگڑا آ گیا، ان کی صلح کرانے کے لیے چلے گئے. وہاں سے تاخیر ہو گئی، ادھر نماز کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال حبشی دیگر صحابہ کرام مصطفیٰ دیکھ رہے تھے دروازے کی طرف کہ حضور کب آئے. اب حضور نہیں آ رہے تھے، ٹائم بھی ہو گیا تھا جماعت کا. کہا کہ ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں. ابوبکر صدیق مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے، نماز کھڑی ہو گئی. توجہ یار، نماز کھڑی ہو گئی. میرے مصطفیٰ آئے اور جماعت کھڑی تھی. تو پچھلی صف نمبر 7 صفیں تھی. صف نمبر 7 میں جب پتا چلا کہ مصطفیٰ آئے تو صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. حضور علیہ السلام چھٹی صف میں چلے گئے، چھٹی سے 5ویں صف میں چلے گئے. صحابہ کرام نے رستہ دے دیا، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ پہلی صف میں چلے گئے. سب صحابہ نے رستہ دے دیا. اور ابوبکر صدیق کو پتا چلا نماز میں ہے، نماز جاری ہے. ابوبکر صدیق پیچھے ہٹے. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ نماز پڑھاؤ. ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے. میرے مصطفیٰ آگے مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا. صحابہ ابوبکر صدیق سے کہا کہ یا رسول اللہ. میرے مصطفیٰ نے کہا اے ابوبکر پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہوں اور ابوبکر آگے کھڑا ہوں.
عزیزان گرامی بتائیے، میرے مصطفیٰ جب آئے تو نماز میں تھے صحابہ، ساتوں کے ساتوں صفیں جو تھی وہ پھٹ گئی، پیچھے ہٹ گئے، میرے مصطفیٰ کو رستہ دیا اور حضور مصلی تک پہنچ گئے۔ اب نماز کے اندر کس کا خیال آ رہا ہے؟ بتائیے، میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ نماز کو دوبارہ پڑھو، یہ صحاح ستہ کے اندر متفقن حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اگر نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی تو پھر میرے مصطفیٰ صحابہ سے کہتے چلو نماز تمہاری ٹوٹ گئی، اب دوبارہ نماز پڑھو۔ حضور نے دوبارہ نماز پڑھنے کی تلقین تو نہیں کی، آپ نے بلکہ مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز مکمل کی، سلام پھیرا۔ عزیزان گرامی، اسی نماز میں اکتفا کیا گیا تھا۔ میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں، بتا کہ تو کہتا ہے کہ نماز میں مصطفیٰ کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، تو پھر صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ ہم وہ نماز ہی نہیں پڑھتے جس میں مصطفیٰ کا خیال نہ ہو، ہماری تو ساری نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال ہوتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی سے چند صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم پہلی صف میں کیوں کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ نماز بھی پڑھے اور دیدار مصطفیٰ بھی جاری رہے۔ ہم نماز میں پہلی صف میں اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ بھی چلتا رہے اور اللہ کی نماز بھی چلتی رہے۔ عزیزان گرامی، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت کا تھا، وہی اعلیٰ حضرت نے عقیدہ ہمیں دیا ہے۔ تو کامیاب وہ شخص ہے جو اعلیٰ حضرت کے اعتقاد پہ چلتا ہے، جو عقیدہ۔ اب اس میں بہت سی باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ